میرے محترم بھائی و عزیز ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم البرکات اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے اعلان داخلہ کے ہنگامی ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ حضرات جو مستقل مدارس اسلامیہ میں پڑھتے آئے ہیں اور آخری جماعت میں ہیں یعنی فضیلت میں، تو البرکات اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں یہ 2 سالہ ڈپلومہ جو ہے ایڈوانس ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یہ فارغ التحصیل علماء آپ کے لیے ہے جو مدرسوں سے فارغ ہو کر کے مختلف فیلڈ میں کام کرتے ہیں، مدرس ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں اور انجمنیں چلاتے ہیں۔ تو آپ ہی کے لیے کورس بنا ہوا ہے۔ پہلے میں اس کورس میں کیا کچھ یہاں پڑھایا جاتا ہے اس کو ایکسپلین کر دوں۔ عربی زبان پڑھائی جاتی ہے، انگریزی ہے، کمپیوٹر ہے، سماجی علوم ہے، تاریخ اسلام ہے، فقہ السیرہ ہے، تصوف ہے، اعجاز علمی ہے، اسلامی ثقافت ہے اور تجوید و قرات ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو 2 سال میں مختلف میقاتوں میں آپ کو کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھایا جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو بہت حد تک مدرسوں میں نہیں پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ علوم آپ کو آپ کی خدمات میں کام آئیں گے، تبلیغ و اشاعت دین میں کام آئیں گے اور تقریر و تحریر کو مؤثر بنانے میں کام آتے ہیں۔ باقی وہ موضوعات جو آپ وہاں پڑھ کر کے آئے ہیں اس کا ہم ٹیسٹ لیں گے اور اس میں رسوخ کی جانچ اور پرکھ کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہوتا ہے مختلف موضوعات پر لیکچرز کراتے ہیں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے دانشور اور ماہرین فن یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں اور یونیورسٹیوں کے باہر ہوتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ لیکچر دیتے ہیں، گھنٹوں لیکچر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور کتاب میں ایک کتاب پڑھیں گے تو جتنی معلومات آپ کو حاصل ہوگی، ایک دانشور آ کر 3 گھنٹے میں جب وہ لیکچر دیتا ہے تو 10-20 کتابوں کا خلاصہ آپ کو 1 گھنٹے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو لیکچر کے ذریعے بہت زیادہ معلومات اور خاص طور سے تجربات جو اس کی زندگی کے ہوتے ہیں اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر ورکشاپ ہوتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کتابوں سے اور لیکچر سے نہیں سیکھ سکتے، یعنی محض کان سے سن کر نہیں سیکھ سکتے، اس کو باقاعدہ ایکسپریمنٹ کر کے کلاسوں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ ورکشاپ منعقد ہوتی ہے تو ایکٹیویٹی کے طور پہ وہ ہمیں بنا کر کے دکھاتا ہے، آپ سمجھے ہیں؟ تو وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو ورکشاپ کا حصہ ہوتی ہیں، ورکشاپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تحریر و تقریر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کی مستقل مشق ہوتی ہے، یعنی آپ آرٹیکل لکھیں گے، پھر ماہرین آ کے اس کو کریکٹ کریں گے، کریکشن کریں گے، اس کا آپ تقریر کریں گے، اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی تصحیح ہوتی ہے، یعنی مختلف مراحل سے گزار کر آپ کو مکمل کیا جاتا ہے تاکہ تحریر و تقریر میں پختگی اور میچورٹی آئے، تاکہ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کتاب لکھیں، ترجمہ کریں، تقریر کریں تو اس میں کسی غلطی اور ایرر کا جو ہے چانس نہ رہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے جو ہے دن بھر کی تھکان اور بہت زیادہ پڑھنے لکھنے سے جو ہمارا ذہن بوجھل ہوتا ہے، تو عصر کے وقت عصرانہ ہے اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد بچے ہمارے گراؤنڈ پہ اترتے ہیں اور والی بال کھیلتے ہیں اور جسمانی ورزش کے طور پہ خوب زیادہ دوڑ بھاگ کر کے اپنے آپ کو بالکل تازہ دم کرتے ہیں۔ اور مغرب کی اذان ہونے سے 10 منٹ پہلے جو ہے گیم بند ہوتا ہے، بچے آتے ہیں اور آ کر کے جو ہے فریش ہو کر کے جو ہے نماز مغرب کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لینگویج لیب ہے کہ انگریزی زبان جو سافٹ ویئر کے ذریعے سکھائی جاتی ہے، یا کمپیوٹر جو ہے پریکٹیکل اینڈ تھیوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں نیٹ میں جو موجود ہوتی ہیں آپ کو، تو لینگویج لیب میں 24 گھنٹے نیٹ پرووائڈ ہوتا ہے اور بچے اپنا پروجیکٹ جو کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ان کی تھیسس کا حصہ ہوتی ہے، ریسرچ کا حصہ ہوتی ہے، وہ اس میں بیٹھ کے اپنا کرتے رہتے ہیں، اور آپ اپنے پرسنل کام بھی اس میں کرتے ہیں تو ادارے کوئی جو ہے پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ گھر سے فارغ البالی کی وجہ سے، کیونکہ آپ اتنے دن تک مدرسے میں رہیں اور اب گھر سے مطالبہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے پیسے کا، تو اس کے لیے یہ کہ گھر سے کچھ منگانا نہ پڑے، ہمارے ہاں وظیفہ دیا جاتا ہے۔ پہلے سال میں 2000 روپے اور دوسرے سال میں جو ہے وہ 2500 روپے ہو جاتا ہے، اس میں آگے اضافے کا بھی چانس ہے۔ اس طریقے سے آپ فارغ البال ہو کر اپنے بنیادی ضرورتوں کے سامان خریدنے کے لیے کسی اور سے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تیل صابن وغیرہ جو ہے، تو اس طریقے سے یہ ہمارا پورا جو ہے اس کا یہ ہے۔ اور اس کی تیاری کے لیے بچے عام طور سے مجھ سے پوچھتے ہیں، تو وہ 1 منٹ کی بات ہے، تیاری کے لیے الگ سے آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، وہ جو سبجیکٹ مضامین آپ جو ہے
اپنے مدرسوں میں پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ منتہی کتابیں جو فضیلت کے آخری سال میں ہیں، بخاری شریف ہے اور دیگر کتب ہیں، تو اسی کا ٹیسٹ ہونا ہے۔ اس طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ جب 5th کلاس میں اور 6 میں کہیں اور جاتا ہے تو 5th کا ہی ٹیسٹ دیتا ہے۔ ٹھیک اس ذریعے سے جب آپ یہاں تشریف لائیں گے تو اور فضیلت کیے ہوئے ہوں گے تو فضیلت میں جو بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، عناوین آپ یاد کر سکتے ہیں، یہ کہ تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، نحو صرف بلاغت وغیرہ ہے، یہ جو کچھ آپ وہاں پڑھتے ہیں اسی کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اس میں کامیابی کے بعد پھر آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ تحریر اور تقریر دونوں طرح سے امتحان ہوتے ہیں، پہلے تحریری ہوگا، تحریری میں پاس ہونے والے کو ہی تقریر کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا، دونوں میں پاس ہونے کے بعد جو ہے کوئی طالب علم جو ہے یہاں پہ داخلے کا مجاز ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اتنی باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جب اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا اس پہ آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں ہم سے اور دوسرے لوگوں سے پوچھ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔